خواتین و حضرات، صبح صبح امریکہ سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ڈاکٹر سلیم ہے. آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صرف ہمارا ہی قومی المیہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ پوری دنیا میں اس ڈیفیشنسی نے، اس ڈیفیسٹ نے پوری انسانیت کو ایک قسم کا ایک لپیٹ میں لے رکھا ہے. وہ المیہ ہے اسٹڈی کا، وہ المیہ ہے ریڈنگ کا، وہ المیہ ہے مطالعے کا. جو چیز میرے ذہن میں جو چیز گردش کر رہی ہے، اس کا اظہار ہر محفل میں، ہر انٹرنیٹ میں، ہر کسی پوسٹ پہ، ہر گفتگو میں اس کا کسی نہ کسی طور پر آپ کو اظہار سامنے نظر آ جاتا ہے کہ لوگ جو بھی کسی بھی ایشو کے اوپر، کسی بھی ٹاپک کے اوپر، موضوع کے اوپر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ٹانگ انہوں نے ضرور اڑانی ہوتی ہے، چاہے اس کے پیچھے ان کا کوئی ایکسپوجر ہو، ان کا کوئی نالج ہو، کوئی اسٹڈی ہو یا نہ ہو. اور اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو وجہ ہے سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ ہمارے مطالعے کی، ہماری ریڈنگ کی وسعت نہیں ہے. ہر کالج میں، ہر اسکول میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر پروفیسر کو، ہر ٹیچر کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ ٹیکسٹ بک بھی صرف اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ اس کلاس سے نکل نہیں سکتے ہیں، وہ پاس نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% ایسے ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ٹاپ 1% اینڈ ایون لیس دین 1% جو لوگ ہیں، جو مطالعے کی وسعت رکھتے ہیں، جو پڑھنے کی جو کوانٹٹی ہے، میں صرف کوالٹی آف ریڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوانٹٹی آف ریڈنگ کی بھی بات کر رہا ہوں، ان کا جو احاطہ ہے وہ اور اس کا جو ایکسپینشن ہے وہ اتنی ہے کہ کم از کم جو وہ بات کرتے ہیں وہ کسی سبسٹنس کے اوپر بیس ہوتی ہے. جو وہ گفتگو کرتے ہیں یا لاجک جو آپ کو پیش کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ان کا مطالعہ ہوتا ہے، کوئی ریفرنس ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے. 99.9% لوگ جو ہیں وہ کیوں ان انٹرسٹنگ ہوتے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو تسلی نہیں ہوتی، یار میں کہاں آ کے پھنس گیا ہوں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مطالعے کی ہیبٹ نہیں رکھتے. میں سکت کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا ہوں، کیپیسٹی کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا ہوں، میں ہیبٹ کا لفظ یوز کرتا ہوں کہ وہ مطالعے کی ہیبٹ نہیں رکھتے. آپ ان کو پڑھنے کی بات کریں، وہ کہیں گے وہ جی جب ہم پڑھتے ہیں تو جو نا ہمارا دھیان ہی کسی اور طرف چلا جاتا ہے یا ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑی کامن اور جو ہے وہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اور وہ باقی بات صحیح ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ساری عمر جس انسان نے کوئی ایک کتاب کا، کسی ایک موضوع کا ان ڈیپتھ مطالعہ نہ کیا ہو، اور آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے، یا آپ کو اس کے ساتھ کام کرنا پڑے، یا آپ کو اس کو پڑھانا پڑے، تو آپ کی فرسٹریشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب اتنی زیادہ آپ کی پاپولیشن اور اسپیشلی بالخصوص ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، اگر پڑھنے کا 99% لوگوں میں اگر شوق نہیں ہے، اور میں ٹیکسچوئل ریڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جنرل لائف کے مطالعے کی، ہر کتابوں کو پڑھنے کی، جس کو جو ہم ریڈرز کہتے ہیں، یا جن کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، کیونکہ وہ ٹاپ کے وہ 1% لوگ رہ جاتے ہیں، اور وہی 1% لوگ جو ہیں وہ پھر آپ کے اوپر رول کرتے ہیں.
کسی نہ کسی شکل میں. وہ پالیٹکس میں تو نہیں کریں گے, پولیٹیشین تو بہت کم جو ہیں وہ ایکسٹینسو ریڈنگ میں ہوتے ہیں. موسٹلی وہ جو ہے وہ آپ کو پبلک سروس میں مل جاتے ہیں, آپ کو آفیشلز مل جاتے ہیں, پھر وہ آپ کے لیے لائف آپ کی ڈیزائن کرتے ہیں, آپ کے لیے لاز ڈیزائن کرتے ہیں, آپ کے لیے رولز ڈیزائن کرتے ہیں. تو ان کا حق ہے, کیونکہ وہ دے نو کہ کیا آپ کو دینا ہے اور کیا آپ کو فرام دیئر پرسپیکٹیو ان کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا جو ہے وہ ضرورت ہے, وہ آپ کو آپ کے لیے جو ہے وہ ٹیمپلیٹ تیار کر کے دیتے ہیں, اور اب آپ نے زندگی جو ہے وہ ان کے اصولوں کے ساتھ گزارنی ہے. اب ان میں کہ کتاب پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یو آر رائٹ اور آپ کی جو ہے وہ نیت ٹھیک ہے, یا آپ اگر آپ اس میں ایول ہیں یا آپ نے اس کو مس یوز کیا اپنے نالج کو اور اپنی کیپیسٹی کو اور اپنی کمانڈ آف اسپوکن ورڈ کو, اپنے الفاظ کو اگر آپ نے مس یوز کیا ہے, تو پھر وہ ایول قسم کے لوگ بھی انہی میں سے نمودار ہوتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں, اور خود تو وہ انجوائے کرتے ہیں نیرو کی طرح, وہ بنسری بجاتے ہیں جب شہر جل رہا ہوتا ہے, جب ملک جل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو جلتا ہوا دیکھ کے جو ہے وہ ان کو یا تو وہ کوئی نارسسسٹک فیلنگ ہوتی ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, میں نے تو اپنا کام کر دیا نا, میں نے تو آئی مین دے انجوائے دی آڈینس, they enjoy the large number of people following them. یہی ہیں وہ لوگ جو آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی ملتے ہیں ٹاک شوز کرتے ہوئے, یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو رائٹرز ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو اخباروں میں لکھتے ہیں. تو اب اس ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں کہ وہ جو ریڈنگ ڈیفیشنسی ہے اس کو ہم کیسے اپنے بچوں میں, اپنے اسٹوڈنٹس میں, اپنی پبلک میں کیسے اس کو کور اپ کر سکتے ہیں. یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ریڈنگ میں وہ اس کی طرف آج آپ کو آتا ہوں. وہ ہے اسپیڈ آف ریڈنگ. کہ مطالعے کو, ریڈنگ کو لوگ سمجھتے ہیں یار میں کتاب ایک اٹھا کے لے لوں گا, 200 300 400 صفحے کی کتاب جو ہے, میں تو اپنی جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ٹائم ہے, دن کا ٹائم ہے, یا جو میرے پاس جو بھی اسپیئر ٹائم ہے کام کے بعد, زندگی تو چلتی رہتی ہے نا, زندگی کی تو ضروریات چلتی رہتی ہیں, کہ میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا اس کو ریڈنگ کرنے کے لیے. کیونکہ ہم کتابوں کو سمجھتے ہیں کتاب اٹھا لی تو ہمارا مہینہ گیا, 1 مہینہ اس کام کے لیے لگ گیا, اور یا اس سے زیادہ لگ گیا, یا کئی لوگوں کو تو ساری زندگی میں ایک کتاب ختم نہیں ہوتی. تو میں آپ کو جس چیز کی طرف جو آپ کو اس کا سولوشن جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے, اس کو کہتے ہیں اسپیڈ ریڈنگ. کہ کس طرح سے کسی کتاب کو آپ اسپیڈیلی ریڈ کر سکتے ہیں. یہ اسپیڈ ریڈنگ ہے کیا چیز؟ یہ پیورلی آپ کی آنکھوں کے جو مسلز ہیں, آپ کی آنکھوں کی جو موومنٹ, آپ کے آئی بالز کی جو موومنٹ ہے, یہ اس کے اوپر کنٹرول کا, اس کے اوپر کمانڈ کا, اس کی ٹریننگ کا نام ہے. آپ نے جو ریڈنگ کرنی ہے موسٹ آف دا ٹائم آپ نے اپنی آنکھوں سے کرنی ہے. تو آنکھوں کی جو موومنٹ ہے اس صفحے کے اوپر, اس انٹرنیٹ کے پیج کے اوپر, اس کتاب کے اوپر, وہ اس کا جو کنٹرول ہے اس کو وہ اسپیڈ ریڈنگ کہتے ہیں. وہ میں نے آپ کو سکھانا ہے کہ ہم نے کیسا کیا کرنا ہے. اچھا, یہ چیز جو ہے اگر آپ اسپیڈ ریڈنگ سیکھ لیں تو کر کے یہ کیا کر لے گی آپ کے لیے. پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیڈ ریڈنگ ورکس فار اینی لینگویج. یعنی کہ یہ ہندی کے لیے کام نہیں آئے گی, یہ اردو کے لیے کام نہیں آئے گی, یہ تو خالی انگریزی کا کام ہے, نہیں جی. یہ ایون ڈسلیکسک جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اسپیڈ ریڈنگ کی پریکٹس, اور ان کے لیے بھی وہ اس کو بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے, آپ اردو پڑھیں, آپ ہندی پڑھیں, آپ بنگالی پڑھیں, جو بھی آپ پڑھنا چاہیں, آپ کو اسپیڈ ریڈنگ کی ٹیکنیک اگر آپ سیکھ لیں, جو میں آپ کو سکھاؤں گا آج, وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایوریج جو ریڈنگ سپیڈ ہے, انگریزی میں آپ کو بتا رہا ہوں, انگریزی میں جو ایوریج ریڈنگ سپیڈ ہے وہ ہے 200 سے 300 ورڈ پر منٹ.
یہ میں اچھے ریڈرز کی بات بتا رہا ہوں. جو 2 نمبر قسم کے ریڈرز ہیں وہ تو آپ کو 100 ورڈ بھی پر منٹ پڑھ جائیں تو بڑی بات ہے. ادروائز 200 سے 300 ورڈ، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو سب ویز میں بسز میں وہ ہاتھ میں کتاب لے کے بیٹھے پڑھتے ہوئے وہ 200 سے 300 ورڈ پر منٹ پڑھتے ہیں. اس ٹیکنیک کو اگر آپ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے کے لیے آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، آپ اپنی ریڈنگ سپیڈ کو 3000 ورڈز پر منٹ تک لے کے جا سکتے ہیں. 3000 ورڈز کا کیا مطلب ہے؟ انگریزی میں یا اردو میں یہ تقریباً 10 صفحے پر منٹ بنتے ہیں. 10 صفحے پر منٹ اگر آپ پڑھنا شروع ہو جائیں تو ناؤ یو کین امیجن کہ آپ کو کتنے گھنٹے، دنوں کی ہم بات نہیں کرتے، کتنے گھنٹوں میں آپ کوئی کتاب ختم شروع سے آخر تک ختم کر سکتے ہیں. اب میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، سپیڈ ریڈنگ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سپیڈ انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ کو کمپریہنشن بھی 100% ہو رہی ہے. شروع میں آپ کو بالکل نہیں پتا چلے گا آپ نے پڑھ کے لیا. آپ جب تک آپ اینڈ تک پہنچیں آپ کو بھول چکا ہو کہ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا. لیکن ہم نے ٹرین کرنا ہے اپنی آئی بالز موومنٹ کو ان دا بگننگ. اچھا جی، تو اس کے لیے آپ کو 3000 ورڈز پر منٹ تک سپیڈ لے جانے کے لیے وچ از اے گریٹ سپیڈ، 10 صفحے 1 منٹ کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ 6 سیکنڈ میں ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں، in 6 seconds only, which is a phenomenal speed. اگر آپ اس کے اوپر اگر آپ کمانڈ آپ کو ایک دفعہ ہو جاتی ہے اس اسپیڈ کے اوپر، اب آپ سمجھیے کہ یو آر جسٹ واچنگ اے مووی انسٹیڈ آف ریڈنگ اے بک. آپ جتنے وقت میں ایک مووی دیکھتے ہیں اتنے وقت میں آپ ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو سال میں 200 کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، دا بکس آف سبسٹنس. لیکن میں آپ کو بار بار اس کی طرف جو نا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ان دا بگننگ یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو ہیو ریڈ. یہ ہم خالی اسپیڈ کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی، اب اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے اس پریکٹس کو بھی بڑی اچھی بات بتا دی ہم نے جی. وہ جی ہم تو 10 صفحے پڑھ لیں گے 1 منٹ کے اندر، لیکن کریں گے کیسے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک پین اور ایک آپ کو چاہیے کوئی 200 صفحوں کی کتاب. جو بھی آپ کے سامنے ہے وہ 200 صفحوں کی کتاب اٹھا لیں، کسی بھی لینگویج میں، جو بھی آپ کے لیے لینگویج کمفرٹیبل ہے وہ آپ اٹھا کے سامنے رکھ لیجئے. اسپیشلی اگر آپ جو نا ہندی یا اردو کے آپ ریڈر ہیں اور آپ کی جو فرسٹ لینگویج ہے وہ ہندی اردو ہے، کیونکہ یہ میری آڈینس ہے پرائمرلی. اگر وہ آپ کی جو فرسٹ لینگویج ہے تو انگریزی کتاب پڑھنے میں آپ یہ کبھی وہ سپیڈ اس وقت تک نہیں لے جا سکتے جب تک آپ کو اس کی ووکیبلری انگریزی کی جو ہے اس کو عبور نہیں ہوگا. تو ووکیبلری جو ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الوقت ہم بات کر رہے ہیں آپ کی فرسٹ لینگویج میں، ہندی میں، اردو میں. اگر آپ انگریزی سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی ایک ڈیسنٹ ووکیبلری ہے تو آپ کے لیے بھی یہ ٹیکنیک ایکولی افیکٹو ہوگی. تو میں نے آپ کو بتایا، ایک آپ کو چاہیے پین، ایک آپ کو چاہیے 200 صفحوں کی کتاب کم از کم، اور ایک آپ کو چاہیے کوئی سا بھی اسٹاپ واچ، ٹائمر، فون کے اوپر لگا لیں، گھڑی کے اوپر لگا لیں، کسی چیز کے اوپر لگا لیں، تاکہ آپ جو ہے نا وہ پر منٹ آپ دیکھ سکیں جی ایک منٹ میں نے کتنا پڑھا ہے. سب سے پہلے وہ آپ نے جو ہے وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی انیشیل جو اسپیڈ ریڈنگ کی ہے وہ آپ نے ڈیفائن کرنی کی. اس وقت جو نا میری ایگزسٹنگ اسپیڈ کیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جو ہے پہلی لائن سے اسٹارٹ کیجئے. 1 منٹ تک آپ نے جو آپ کی ریگولر اسپیڈ ہے، کوئی اس میں اسپیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں وہ آپ نے کانشیسلی یعنی پڑھنا ہے. وہ آپ نے جیسے آپ ریگولر پڑھتے ہیں آپ نے وہ پڑھ کے تو 1 منٹ کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ 1 منٹ میں آپ نے کتنی لائنز پڑھی ہیں. 1 منٹ میں آپ نے 10 لائنز پڑھی ہیں، 15 لائنز پڑھی ہیں، ملٹی پلائڈ بائی دا نمبر آف ورڈز، ایوریج نمبر آف ورڈز پر لائن. ایوریج نمبر آف ورڈز پر لائن اگر 10 ہیں، 12 ہیں، تو اگر آپ نے 10 لائنز پڑھی ہیں تو 10 ملٹیپلائڈ بائی 10 100 ورڈز پر منٹ، یہ سمجھیے کہ آپ کی اسپیڈ ہوگی. تو انیشل آپ نے ایک دفعہ سیٹ کر لینا ہے کہ بھیا یہ میری اسٹارٹنگ اسپیڈ ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اب اس ٹیکنیک کے بعد جو ڈاکٹر سلیم مجھے بتا رہے ہیں اس ٹیکنیک کے بعد میں کہاں تک جا سکتا ہوں. جو پہلے میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ ریزن کیا ہوتی ہیں سلو ریڈنگ کی.
سلو ریڈنگ کی جو سب سے بڑی ریزن ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریگریشن. ریگریشن مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کانشیسلی جو آپ ایک لائن پڑھ چکے ہوتے ہیں, آپ کپل آف ورڈز بیک آپ واپس جاتے ہیں, ریڈنگ کرتے ہیں کانشیسلی کہ یہ کیا جو ہے وہ میں دوبارہ اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں پچھلے لفظ کے ساتھ یا پچھلے الفاظ کے ساتھ, یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ آپ یعنی بجائے اگر آپ جو ہے وہ 10 ورڈز آگے جاتے ہیں تو آپ کم از کم جو ہے وہ 3-4 ورڈز پیچھے جاتے ہیں, پھر آپ 10 ورڈز آگے جاتے ہیں, پھر 3-4 ورڈز پیچھے جاتے ہیں, پھر آپ 10 ورڈز آگے جاتے ہیں, 3-4-5 ورڈز پھر پیچھے جاتے ہیں. یہ جو ریگریشن ہے, یہ بیک جو واپس آنا جانا ہے, یہ آپ کا جو ریڈنگ ٹائم ہے وہ 30% بڑھا دیتا ہے. تو ہم نے اس پریکٹس کے بعد وہ جو ہم نے ریگریشن ہے, جو کانشیس جو آپ چاہتے ہیں پیچھے, اس کو روکنا ہے. دوسری جو ریزن ہے وہ اس کو کہتے ہیں بیک اسکپنگ, کہ آپ انکانشیسلی آپ ایک تو کانشیس ہوگی نا آپ نے دیکھنے کے کہ میں نے پیچھے کیا پڑھا تھا, پھر آپ انکانشیسلی بھی آپ 1-2 ورڈ جو ہے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ سارا مل ملا کے یہ تقریباً 30% ٹائم اور بڑھا دیتا ہے. اگر آپ جو ہے نا وہ 200 ورڈ تک جا سکتے ہیں تو 30% آپ پیچھے لے جائیں تو آپ 140 ورڈ کی اسپیڈ پہ آ جائیں گے. 60 ورڈ آپ نے اس میں سے نکال دیے. ایک اور جو ریزن ہے سلو ریڈنگ کی, وہ ہے اس کو کہتے ہیں فکسیشن. فکسیشن کا مطلب یہ کہ آپ بار بار جام ہو جاتے ہیں, بار بار آپ رک جاتے ہیں, بار بار آپ رک جاتے ہیں, کیونکہ یہ لائن اینڈ آ گئی, وہاں پہ رک گئے, یہ یہاں پہ وہ کاما آ گیا, یہاں پہ رک گئے, یہاں پہ وہ پیریڈ آ گیا, یہاں پہ رک گئے. یہ ساری کی ساری جو فکسیشنز ہیں یہ آپ کو اور سلو کرتی ہیں. اور جو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کو جس کو ہم کہتے ہیں پریفرل ویژن کا جو یوز ہے. پریفرل ویژن کیا ہے کہ آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ پیج کے پورے پیج کے اوپر, ہر آپ کی جو آنکھ ہے وہ سینٹر میں رکھتی ہے اس کو, کہ آپ ایک لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں, اینڈ تک آپ نے ورڈ بائی ورڈ آپ اس کو پورے کا پورا جو ہے وہ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے ایک ایک ورڈ کو. وہ جو آپ کی آنکھ کا جو فوکس ہے وہ لائن کے سٹارٹ سے لے کر لائن کے اینڈ تک جو چلتا ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے. اب آپ اندازہ کر لیجیے, اگر آپ نے جو ہے وہ ایک صفحے کے اوپر اگر آپ نے جو ہے وہ 30-40 لائنز پڑھنی ہیں تو وہ ساری کی ساری لائنز کے اوپر آپ کی آنکھ جو ہے وہ ایک ایک ورڈ کے اوپر گھومتی جائے گی, تو وہ آپ کو وہ آپ کا ٹائم لے گی. ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ اس چیز سے جو ہے وہ ہم کیسے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے بھی آپشن اویلیبل ہے, وہ میں آپ کو ڈسکس کروں گا لیٹر آن. تو اب جو ہے وہ لیٹس اسٹارٹ کہ اس کو ہم نے ٹیکنیک کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے کتاب کھولی, آپ نے ایک ہاتھ میں آپ نے پین رکھنا ہے. اس پین کو آپ نے اس طرح سے ہاتھ میں نہیں پکڑنا ہے کہ جس طرح سے آپ لکھنے کے لیے پڑھتے ہیں, ایسے نہیں پکڑنا. پین کو آپ نے پکڑنا ہے فلیٹ آن دا پیج, جیسے کہ آپ نے اس کے پیج کے پیرالل آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے جیسے آپ اس کو سلائیڈ کر رہے ہیں. آپ نے پین کو رائٹنگ کے لیے نہیں پکڑنا, آپ نے سلائیڈنگ کے لیے پکڑنا ہے لائن کے پورے ساتھ ساتھ. اچھا جی, وہ لائن کے اوپر جو ہے وہ اس کو پکڑنے کا کیا مقصد ہے کہ اب آپ نے پین کی سپیڈ سے اپنی آنکھ کو چلانا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹریکنگ اینڈ پیسنگ, اسپیڈنگ, کہ آپ نے پین کو لائن کے اوپر چلانا ہے لیفٹ ٹو رائٹ, رائٹ ٹو لیفٹ. جیسے اگر آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں تو رائٹ ٹو لیفٹ, اگر آپ ہندی میں پڑھ رہے ہیں, انگلش میں پڑھ رہے ہیں تو لیفٹ ٹو رائٹ. آپ نے وہ پین کو پورے کی پوری لائن کے اوپر کانسٹنٹلی موو کرتے جانا ہے. forget about comprehending, forget about understanding, forget about سمجھ بوجھ. یہ اس وقت ہماری وہ جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے. اس
اسٹیپ کے اوپر، فرسٹ اسٹیپ کے اوپر ہم نے خالی اس کو ورڈ کو کوئکلی گلانس کرنا ہے، تو وہ آپ نے پین سے اس کو چلاتے جانا ہے. آپ نے جو پین کو چلانا ہے، یہ تقریباً آپ نے پہلا ایک ورڈ چھوڑ کے اور آخری ایک ورڈ چھوڑ کے ہر لائن کے اوپر آپ نے اس پین کو سلائڈ کرنا ہے، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ. یہ اس طرح سے اب آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ. یہ ذہن میں رکھیے کہ کوشش کریں کہ ایک لائن 1 سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے، اسکپنگ ون ورڈ آن ایچ سائڈ. لیفٹ سائڈ پہ بھی، رائٹ سائڈ پہ بھی ایک ایک ورڈ آپ چھوڑیے اور آپ پین کو سلائڈ کرتے رہیں. اب ہم اس کو ایک اور لیول کے اوپر اس کو اور بڑھا رہے ہیں. اب آپ نے اسی طرح رکھنا ہے، پین کو سلائڈ کرتے جانا لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ آن ایچ لائن بائی اسکپنگ 2 words آن ایچ سائڈ آف دا لائن. ایچ سائڈ آف دا لائن آپ نے 2 ورڈ اسکپ کرنے ہیں. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ایٹ لیسٹ 1 minute ایٹ اے ٹائم، ایٹ لیسٹ 1 minute ایٹ اے ٹائم. اس کو تھوڑے کی عرصے کے بعد آپ اس کو بڑھائیے، 2 minute ایٹ اے ٹائم کریں، پھر اس کے بعد 3 minute ایٹ اے ٹائم کریں. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ ان 3 minutes یو شوڈ بی ایبل ٹو ریڈ ایٹ لیسٹ اس پریکٹس کے ساتھ بھی آپ کو کم از کم 10-15 صفحے جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کو ہر ورڈ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پیریفرل ویژن یوز کرتے ہیں تو پیریفرل ویژن جو ہے، جو آپ کی جو سائڈ کے اوپر جو نظر ہے، وہ جو سائڈ کے جو ورڈز ہیں دونوں سائڈ کے اوپر، لیفٹ رائٹ کے اوپر، وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں. آپ نے جو انیشل فیو ورڈز، 1-2 ورڈز ہیں، اور آخر کے جو 1-2 ورڈز ہیں کسی بھی لائن کے اوپر، ان کے اوپر اپنا ٹائم آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ہے. آپ نے وہ آپ کو پیریفرل ویژن چھوڑ دینا. اور اس دوران چونکہ آپ نے ٹوٹل ایک ایسی پوزیشن میں آپ نے بیٹھنا ہے کہ جہاں پہ آپ لیٹے نہ ہوں. آپ نے کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے اس طرح سے کہ جہاں آپ وہ 10-15 منٹ 20 منٹ ٹوٹلی ان ڈسٹریکٹڈ اور جو ہے فل فوکس کے ساتھ، کوئی اس کے آپ کے ہاتھ میں کوئی اسنیکس بلا یہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے پوری کی پوری ایکسپیریمنٹ جو ہے، یہ پریکٹس جو ہے وہ خالی 15-20 منٹ کے لیے کرنی ہے پر ڈے. تو 15-20 منٹ تو آپ ساری زندگی کو اپنی انویسٹمنٹ کے لیے اپنے لیے مختص کر سکتے ہیں، اپنے لیے آپ ایک سائڈ پہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے. اگر آپ کے لیے اپنے لائف کے لیے آپ نے اس میں کوئی رچ کرنا ہے اپنی لائف کو، اپنے آپ کو آپ نے انٹرسٹنگ بنانا ہے، اپنے آپ کو آپ نے لوگوں میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، گفتگو میں کچھ کنٹریبیوشن کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور آپ نے کچھ پڑھنا ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. ہر انسان پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وہ پڑھنے کے لیے اس کی ٹریننگ نہیں ہے. اس پروسیس کے ساتھ اس کی ٹریننگ ہو جائے گی. میں آپ کو ایک طرح سے پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، سمرائز کرتا ہوں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی. پہلی بات تو یہ کہ ایک پین، ایک ٹائمر اور ایک کتاب کوئی بھی لے کے، جو آپ پہلی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سامنے رکھیے، جو آج تک آپ نے نہیں پڑھی وہ سامنے رکھیے. اور پین کو آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، فلیٹ پیج کے اوپر ایچ لائن کے اوپر آپ نے موو کرتے جانا اور اپنی آئی کو وہ ساتھ موو کرتے رہنا ہے. ٹرائی یہ کیجئے کہ آپ پر لائن جو ہے وہ 1 سیکنڈ سے زیادہ نہ لگے، اور نیکسٹ ٹارگیٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ½ سیکنڈ میں میں نے وہ پوری لائن جو ہے وہ پڑھنی ہے. انیشلی آپ پہلے اور آخری ورڈ کو چھوڑ دیجئے، forget about understanding at this point. اس وقت آپ خالی کی خالی اپنے آئی بالس کو جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ موو کرنے کا کوئکلی. یہ اگر آپ اس طرح سے کر لیں، پھر اس کو بڑھاتے جائیں. انیشل آپ 1 منٹ کے لیے کریں. میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، آپ کے آئی بالز ہیں وہ درد کرنا شروع ہو جائیں گے. اتنی پاورفل جو ہے یہ ایکسرسائز ہے آپ کی آئی مسلس کی. لیکن
آپ یہ کچھ عرصے کے بعد دیکھیے کہ یو اسٹارٹ انجوائنگ اٹ. یہ باقاعدہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کے آئی بالس کو لیفٹ ٹو رائٹ, رائٹ ٹو لیفٹ, لیفٹ ٹو رائٹ, رائٹ ٹو لیفٹ جب چلنا شروع ہو جائے گا, یو گونا اسٹارٹ انجوائنگ اٹ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنے فیڈ بیک سے اگر آپ یہ اس کو جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے بھی, 10 منٹ, 15 منٹ کے لیے بھی اگر آپ نے کیا ہے, یا آپ نے اپنے بچوں کو اس کے لیے ٹرین کیا ہے, اور ان کا جو اس میں ایکسپیرینس رہا ہے, جو ان کا ریئیکشن رہا ہے, اگر آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے تو آل بی گریٹفل, اور پتہ بھی چلے گا کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے کام کرے گی نہیں. میرا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہر ہندوستانی, ہر پاکستانی ایک مثالی رچ پرسن بن کے ابھرے کہ جو لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو مزہ آئے اس کے ساتھ بات کرنے کا. مجھے آپ اجازت دیجیے. بائے بائے.